بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سب سے بہتر خاندان۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں میرا خاندان سب سے بہتر ہے، میرا خاندان سب سے بہتر ہے، لیکن کیا کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا خاندان سب سے بہتر ہے؟ آئیے ہم بتاتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ان سب سے بہتر مخلوق اور زمانے میں مجھے پیدا کیا، پھر ان سے قبائل پر نظر انتخاب ڈالی اور مجھے سب سے بہتر قبیلے میں پیدا کیا، پھر گھرانوں پر نظر ڈالی اور مجھے سب سے بہتر گھرانے میں پیدا کیا۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ کو منتخب کیا، پھر بنو کنانہ میں سے قبیلہ قریش کو چنا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو پسند کیا، اور پھر بنو ہاشم کے سب سے زیادہ معزز گھرانے میں مجھے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تبری نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات پر نظر انتخاب ڈالی اور ان میں سے انسان کو پسند کیا، پھر انسانوں میں سے عرب کو منتخب کیا، عربوں میں سے قریش کو، قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم کو سب سے زیادہ عزت دی، پھر ان میں مجھے پیدا کیا۔ سو میں ہمیشہ پاکیزہ لوگوں کی نسلوں میں رہا ہوں۔ اچھی طرح سن لو کہ جو شخص عربوں سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو عربوں سے عداوت رکھتا ہے وہ میری عداوت کی وجہ سے ان سے عداوت رکھتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک ایک نور کی شکل میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال قبل اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر تھی۔ وہ نور مبارک اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول رہتا اور اس کی تسبیح سن کر فرشتے تسبیح پڑھتے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس نور مبارک کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں ڈالا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھ کر اس زمین پر اتارا تھا، اور پھر میں حضرت نوح علیہ السلام کی پشت میں منتقل ہوا، اور حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت مبارک میں مجھے منتقل کیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر مجھے باعزت پشتوں اور پاک رحموں میں منتقل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ میرے والدین کے ذریعے مجھے ظاہر کیا گیا۔ میرے والدین کبھی بھی حرام میں مبتلا نہیں ہوئے۔ یہ تھوڑی سی پیاری سی باتیں میں نے آپ کو بتائیں، ان کا حوالہ میں آپ کو دے دوں گا، کس کتاب سے ہیں، کون سے پیج پر ہیں۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہوں، مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب اور لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔